جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، ہم نے اپنے خزانے کی نمائش، اپنی دولت کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب اب تو مجھے موت ہی دے دے، تیرا یہ ظالم معاشرہ مجھے جینے نہیں دیتا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ بلا شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ ایسی بات دکھاوے کی، جب جہیز چار پہیوں پہ بچھ جاتا ہے پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں کہ بلا جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ جب بچی کا جہیز چار پہیوں پہ بچھ جاتا ہے پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نہ ڈالو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے۔ میاں جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بڑی لاد لاد کے صبح و شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تجھے نیند نہیں آتی تو آگے بابا رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے، کیا میرے ظالم معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب کا کھانا خراب کر دیا۔ پھر میں ایک بار نہیں دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ فرمایا او میرے صحابہ خدا کے لیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا، یتیم کو مری ہوئی ماں یاد آئے گی۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، ایک امانت دے کے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے
کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو میرا یہ جملہ نوٹ کر لینا اور بار بار دہراتے رہنا. کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے. کیا کہنے، ہم غریب کے گھر میں روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، جب ہماری محلے میں جب کوئی فوت ہو جاتی ہے تو ہم پورے محلے والے مل کر، پوری بستی والے مل کر اس مرنے والے کے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں. ایسے نا فوت ہو جاتی ہے تو ہم پورے محلے والے اس مرنے والے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اور مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آ کر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے. آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ وہ ایک غریب فقیر تھا، وہ نہایت ہی غریب تھا. اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا. اب دوسرے لباس تھا نہیں پہننے. نہایت ہی غریب، غریب ہی غریب. وہ پھٹا پرانا لباس پہن کر، دوسرا لباس تھا نہیں پہننے کو، تو پھٹا پرانا لباس اس نے پہنا ہوا تھا. اس کا جسم ننگا نظر آ رہا تھا، تو ننگا جسم لے کر ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے. وہاں جا کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا. کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر گیا، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں، مثال کے طور پر خدا نہ کرے اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. تجھے کفن دے کر خدا کے لیے. اس غریب کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر گیا، ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا غریب فقیر میاں، اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. بابا کیا کہنے بادشاہ، اور میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو. آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے آج میرے ننگا بدن ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا. جوانوں، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے. اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب. آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا پہ آئے تھے؟ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ.